ترتیب سے ہے ذی-قعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے ترتیب سے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب ہے، یہ بھی اشہر حرم میں شمار ہوتا ہے۔ عرب کے اندر اس ماہ مبارک کو بھی عظمت والا مہینہ تصور کیا جاتا تھا، بلکہ اسلام کی تاریخ سے پہلے اس کو عظمتوں سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ یہ ماہ مبارک، اس کی عظمت یہ تھی کہ اسلام سے پہلے کفار مکہ کے زمانے کے اندر بھی اس ماہ مبارک میں بیت اللہ کے دروازے کھول دیے جاتے تھے، اور اس مہینے کو بھی جنگ اور قتال کے لیے وہ اپنے ہاتھ ہتھیاروں کو روک لیا کرتے تھے۔ میرے پیغمبر کا فرمان ہے الرجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، والرمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ہم نسبتوں کو ماننے والے لوگ ہیں، اگر صرف آج یہی جملہ میرے اور آپ کے لیے اس ماہ مبارک کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اس ماہ مبارک کو اللہ کی طرف نسبت ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے۔ ماہ رجب، اس کے تاریخ کے اندر بہت سے نام ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک رجب نام کی ایک نہر ہے جو جنت سے نکلتی ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اس نہر کا نام بھی رجب ہے۔ اس ماہ مبارک کا ایک نام اسم بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا قانون ہے جب کوئی مہینہ اختتام تک پہنچتا ہے، وہ مہینہ خدا کے دربار میں جب پیش ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس مہینے سے اپنے بندوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ جب اس سے سوال کرتے ہیں تو یہ خاموش رہتا ہے، یہ اللہ کے بندوں کے عیب چھپاتا ہے۔ اس لیے اس کا نام اسم بھی ہے، خاموش رہنے والا۔ اسلام کی تاریخ میں اس ماہ مبارک میں بہت سے واقعات پیش آئے۔ ان واقعات میں، بڑے بڑے واقعات میں، کہ اس ماہ مبارک میں قبلے کی تبدیلی ہوئی، اسی ماہ مبارک میں اس کی 22 تاریخ کو خان المسلمین میرے پیغمبر کے خادم خاص اور وحی کے لکھنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بھی ہے، اور اسی ماہ مبارک کی 27 تاریخ کو میرے پیغمبر کا وہ سفر معراج بھی ہے۔ اسی ماہ مبارک میں ایک اور واقعہ پیش آیا جس کو پہلی ہجرت یعنی ہجرت حبشہ، اسلام کی تاریخ میں 3 ہجرتیں ہوئی ہیں۔
پہلی ہجرت حبشہ کی طرف، پھر وہ صحابہ کرام واپس آ گئے، ان کو اطلاع غلط ملی کہ مکہ کے حالات سنور گئے۔ جب وہ آئے تو حالات اسی طرح پائے، تو پھر کچھ صحابہ کرام پھر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد تیسری ہجرت کا حکم جو اصل تھا وہ مدینہ منورہ کی طرف تھی۔ تو آج میں کوشش کروں گا اس حبشہ کی ہجرت کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ یہ اسلام کی تاریخ کی پہلی ہجرت ہے۔ ہجرت کس کا نام ہے؟ اللہ کے دین کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے وطن کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا، قربانی دینا، اس کا نام ہجرت ہے۔ مسلمان بھائی، قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو انتہائی مشقت میں پیدا کیا۔ مشقتیں برداشت کرنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ مسلمان بھائی، رب ذوالجلال نے شاید کوئی یہ سمجھتا ہو کہ اسلام کے دامن میں آ کر ہمارے لیے مشکلات کیوں آتی۔ دنیا کے اندر اصول ہے کہ جب انسان کسی سے رشتہ جوڑتا ہے، تعلق جوڑتا ہے، تو ہر ایک تعلق جوڑنے والا اپنے بارے میں آزماتا ہے کہ جس سے میں یہ رشتہ کر رہا ہوں، جس سے میں یہ تجارت کر رہا ہوں، جس سے میں یہ اپنا تعلق جوڑ رہا ہوں، کیا یہ شخص میرے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں؟ کیا مخلص ہوگا کہ نہیں؟ تو رب ذوالجلال کا بھی قانون ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہے تو خالق لم یزل بھی اس کو پرکھتا ہے، دیکھتا ہے۔ قرآن مقدس خود ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم آزمائیں گے، کسی انداز میں آزما لیں، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، ہم نقص اموال کی وجہ سے، نقص جان کی وجہ سے، کھیتیوں کی وجہ سے، کسی انداز میں بھی ہم آزما سکتے ہیں، لیکن اس آزمائش پہ پورے اترنے والا، مشکلات کو برداشت کرنے والا، اس کے لیے قرآن نے ایک خوشخبری دی ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ان مشکلات میں پورا اترتا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے، صبر کرنے والوں کے لیے۔ مسلمان بھائی، اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان ہے ہم پر۔ ہمیں پروردگار عالم نے اس دور میں پیدا کیا جس دور میں مشکلات نہیں ہیں، جس دور میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ آج ہمارے لیے یہ آسانیاں دیکھیے، آج اپنے آپ کو خدا کا غلام بندہ کہلانا کو ہم پہ جرم نہیں ہے، نبی کی غلامی کا دم بھرنا ہم پہ جرم نہیں ہے، گھر مسجدوں میں آنا آج مشکلات نہیں ہے۔ ذرا ان لوگوں کی زندگیاں تو دیکھو، وہ لوگ کون تھے؟ حقیقت میں مجھے یاد ہے ایک پروگرام میں میری شمولیت ہوئی،
تو وہاں پر ایک نعت خواں نے ایک جملہ پڑھا کہ کاش ہم اس دور میں پیدا ہوتے جو محمد کا دور تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے یہ نعت پڑھی. بعد میں میرا بیان تھا، میں نے بیان میں کہا کہ میرے بھائی نے تو یہ تمنا کی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ تمنا میرا حق بنتا ہے. ہم اس دور میں پیدا ہوتے، اس دور میں پیدا ہونا، اس دور میں اسلام کا دامن پکڑنا کوئی خالہ جی کا باڑا تھا؟ وہ تو جا دیکھو تو صحیح، ان لوگوں کی قربانیاں تو دیکھو. ہم جیسے کمزور لوگ، کمزور ایمان والے، کمزور مشکلات کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ہم اگر خدا نخواستہ ہم اگر اس دور میں پیدا ہو جاتے، ہم نبی کے غلاموں میں نہ ہوتے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نبی پر پتھر برسانے والے ہوتے. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. ان کی استقامت، ان کا استقلال، ان کی دل جمی، ان کی کیا بات ہے. وہ صحابہ کرام تھے. اور حقیقت ہے میرے بھائی، آج ہمارے ہاں معیار کوئی نہیں رہا، لیکن قرآن معیار رکھتا ہے. رب ذوالجلال نے معیار رکھا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارا ایمان ہے. میرے نبی کے سارے صحابہ پکے ایمان والے تھے، جنتی تھے، وفادار تھے، استقامت کا پہاڑ تھے، سب کہے. لیکن اس کے باوجود قرآن نے درجات رکھے. بس سابقون الاولون، ان کو درجات میں بلند کیا ہے کہ سب سے پہلے اعزاز پانے والے وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے اندر سب سے پہلے سبقت اختیار کی. اس کے بعد فرمایا من المہاجرین، وہ لوگ تھے جو اپنا وطن چھوڑنے والے تھے، قربانیاں دینے والے تھے، جنہوں نے وطن چھوڑا، جنہوں نے گھر بار چھوڑے. من المہاجرین، قربانی دینا بھی احساس ہے، لیکن قربانی دینے والوں کو حوصلہ دینا، قربانی دینے والوں کا ساتھ دینا، دین پر چلنا بہت اچھی نیکی ہے، لیکن دین پر چلنے والوں کو حوصلہ دینا یہ بھی اعزاز ہے. قرآن نے کہا والنصارى والانصار، من المہاجرین والانصار، کہ انصار وہ لوگ تھے جو مدد کرنے والے تھے، جو آپ کا ساتھ دینے والے تھے، جو قربانیاں دینے والوں کے لیے جھولیاں پہنانے والے تھے، حوصلہ دینے والے تھے. والذین اتبعوہم بإحسان، چوتھے نمبر پر جو ان کے نقش قدم پہ چلنے والے تھے. میں عرض کر رہا تھا کہ جب اعلان نبوت فرمایا گیا، مسلمان پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہونے شروع ہوئے، اس وقت کفار مکہ نے جو ظلم و ستم کی داستانیں دہرائی، وہ اتنا ظلم کیا گیا، میں اس کی طرف نہیں آنا چاہتا، وہ الگ موضوع ہے. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ان صحابہ کرام کے لیے مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی، مشکلات کے پہاڑ توڑے گئے. ان حالات میں میرے آقا سرکار دو عالم وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا
کہ اگر تم یہاں سے ہجرت کر کے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ ان مہاجرین میں سے ایک جوڑا ایسا بھی تھا جو اسلام کی تاریخ میں عظیم جوڑا تھا، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسلام کی تاریخ میں میاں بیوی نے جو ہجرت کی ہے، پہلی ہجرت میاں بیوی نے جو کی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت فرما کے گئے، اور اس کے بعد اگر بیوی کے ساتھ کسی نے ہجرت کی ہے اس کو عثمان بن عفان کہتے ہیں۔ اسی لیے عثمان کو ذی النورین بھی کہتے ہیں، ذو الہجرتین بھی کہتے ہیں۔ پہلی ہجرت آپ نے حبشہ کی طرف کی اور دوسری ہجرت آپ نے مدینہ کی طرف کی۔ تو یہ اعزاز بھی عثمان غنی کو ہے کہ آپ نے 2 ہجرتیں فرمائی۔ جو ذی النورین جن کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی، اس لیے اس وفد کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اللہ اکبر، انہوں نے وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑے اور حبشہ کی طرف چلے گئے۔ دنیا کے لیے ایک مسئلہ سمجھا دیا کہ وطن بہت پیاری چیز ہے، عزیز و اقارب بہت پیاری چیز ہے، گھر بار بہت پیاری چیز ہے، لیکن صحابہ نے ہمیں مسئلہ سمجھایا، ان ساری چیزوں سے عقیدہ اس سے بھی پیارا۔ عقیدہ وہ چیز ہے جس کے لیے وطن قربان کیا جا سکتا ہے، عزیز و اقارب کو قربان کیا جا سکتا ہے، گھر بار کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن عقیدے کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن ان چیزوں کے لیے عقیدہ نہیں چھوڑا جاتا۔ وہ صحابہ کرام نے ہمیں مسئلہ سمجھایا کہ عقیدے کے لیے سب کچھ قربان کر دو، لیکن آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم عقیدے کو قربان کر دیتے ہیں برادری پر، برادری کی رسم و رواج پر، ہم عقیدے کو قربان کر دیتے ہیں سیاست پر، ہم عقیدے کو قربان کر دیتے ہیں دنیا کی دولت پر، ہم عقیدے کو قربان کر دیتے ہیں اپنی ضروریات پر۔ لیکن صحابہ نے بتا دیا وطن کتنا بھی پیارا ہو، گھر بار کتنے بھی پیارے ہو، رشتہ دار برادری کتنی بھی پیاری ہو، لیکن عقیدہ وہ چیز ہے جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان بھائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ جماعت حبشہ کی طرف چلی گئی، وہاں جا کر آرام و سکون کی زندگی گزارنے لگ گئی۔ لیکن یاد رکھیے، آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جب صحابہ کرام نے وطن چھوڑ دیا، اپنی جائیدادیں چھوڑ دی، اپنی برادری چھوڑ دی، آنا جانا چھوڑ دیا، تعلق چھوڑ دیا، پھر قریش مکہ کو تکلیف کس چیز کی تھی؟ پھر ان کے لیے وہ ان کی نیندیں کیوں حرام ہو گئی؟ وجہ کیا تھی؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے، کفر کسی حالت کے اندر بھی مسلمان کو آرام کی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کفر چاہتا ہے کہ مسلمان اذیت میں مبتلا رہے، پریشانیوں میں مبتلا رہے،
اور آج دیکھ لیجئے دنیا کفر کا آج نظام دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں پٹ رہا ہے آج کا مسلمان پٹ رہا ہے، اور مارنے والا، ظلم کی داستانیں دہرانے والا وہ کفر دہرا رہا ہے۔ وہ کشمیر کیوں نہ ہو، وہ فلسطین کیوں نہ ہو، وہ عراق کیوں نہ ہو، وہ شام کیوں نہ ہو، وہ افغانستان کیوں نہ ہو، کسی حالت کے اندر بھی کفر آج ظلم و ستم کی داستانیں دہرا رہا۔ کفر نہیں چاہتا مسلمان آزادی کی زندگی گزارے، اپنے دین پر ثابت قدم رہے، وہ نہیں چاہتا۔ مسلمان بھائی، دوسری چیز یہ تھی کہ کفار مکہ کو ایک اور پریشانی یہ تھی، اور وہ آج کے کافر کو بھی یہی پریشانی ہے۔ سوچتے ہوں گے آپ کہ آخر بات کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آج پاکستان ایک مذہب کے نام پر، دین کے نام پر ایک ملک بنا، صرف ایک پوری دنیا میں، لیکن ساری دنیا کے کفر کو آج یہ پاکستان کھٹک رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے لوگ یہاں پر دین غالب آ گیا تو یہ تو دین پھیلے گا، اس دین کی شعائیں دور تک جائیں گی، تو وہ اور بات ہے۔ حق انشاءاللہ غلبہ جو ہوگا، میرے پروردگار کا فیصلہ ہے۔ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میرے رب کا فیصلہ ہے کہ سارے ادیان پر یہ دین غالب آ کر رہے گا۔ جتنا چاہے کفر اس پر سازشیں کر لے، کسی نہ کسی انداز میں آج اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کفر کے ممالک میں اسلام پھیلتا جا رہا، بڑھوتری ہو رہی، لیکن پھر آپ سوچتے ہوں گے پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ چاروں طرف مسلمان پستا کیوں جا رہا ہے؟ میں اس کی وجہ اسلام کو نہیں کہوں گا، یہ دین کا قصور نہیں، یہ قصور میرا اور آپ کا ہے۔ ہم نے دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ نہیں کیا، ہم نے اپنے دین پر وابستگی کا مظاہرہ نہیں کیا، ہم دین والوں نے دین کی بنیاد پر ہم نے یکجہتی نہیں کی، دین کی بنیاد پر اتحاد نہیں آیا، دین کی بنیاد پر ہمارے اندر اتحاد نہیں آیا، جس کی وجہ سے آج یہ خمیازہ بھگتا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات، یہ بات ذہن میں رکھیے، ہم نے اپنے دین پر چلنے، ہم نے حالات یہ کیا رکھے، کفر دیکھ رہا ہے، اس کا نام مسلمان ہے، یہ تو خود اپنے دین پر نہیں، مساجدیں ہماری بے آباد ہیں، سنمے ہمارے آباد ہیں، تھیٹر ہمارے آباد ہیں، برائی کے اڈے ہمارے آباد ہیں، اگر ویران ہے تو آج مساجد ہیں، ہر برائی کی جگہ پر تمہیں رش نظر آئے گا، اور ہر نیکی کی جگہ پر تمہیں بہت کم لوگ نظر آئیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، جہاں پر نیکیوں کی برکات پھیلتی ہے وہاں پر گناہوں کے نحوستیں بھی پھیلتی ہیں۔ مسلمان بھائی، مسلمان حبشہ میں جا کر ہجرت جا کے آرام کی زندگی گزارنے لگ گئے، کفار مکہ کو یہ چیز برداشت نہ ہو سکی، انہوں نے اپنا اجلاس بلایا، اجلاس بلانے کے بعد ایک قرارداد منظور کی گئی،
قرارداد میں یہ فیصلہ کیا گیا، سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ایک وفد تیار کیا جائے اور اس وفد کو تیار کر کے جس کی قیادت عمر بن عاص کو کی جائے۔ یہ عمر بن عاص جو بعد میں جا کر اسلام کے سپہ سالار بنتے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ عمر بن عاص کو قیادت سونپی گئی، اور آج تاریخ کا مطالعہ کیجئے میرے بھائی، آپ حیران ہوں گے مسلمان ہجرت کر کے کتنے فاصلے پر جا کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن کفر نے قرارداد منظور کر کے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ایک وفد تیار کیا جائے جس کی قیادت عمر بن عاص کرے، اور وہ وفد جائے اور جا کر دولت کے انبار لگائے، جتنا چاہے خرچہ ہو جائے، لیکن مسلمانوں کا سکون برباد کیا جائے۔ جے بھائی، ان کو فل خرچہ کرنے کی اجازت، اخراجات کرنے کی۔ کفر اسلام کے راستے کو روکنے کے لیے، کفر اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے اپنی دولتوں کے منہ کھول رہے ہیں۔ اور آج کا مسلمان، ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اپنی دولت کو اپنے گھر بار پر، اپنی کوٹھیوں کاروں پر، اپنی چیزوں پر تو لگائے جا رہی ہے، لیکن اسلام کی اشاعت پر، اسلام کے مراکز پر، مساجد اور مدارس پر، دین کی بڑھوتریوں پر ہم آج اپنی دولت کو نہیں صرف کر رہے ہیں۔ میں تو عرض کیا کرتا ہوں، کبھی کبھی ان چیزوں پر غور کر لیا کرو۔ کچھ چیزیں حقیقت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، الحکمت ضالۃ المومن، دانائی کی بات، اچھی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے ملے اس کو اٹھا لو۔ ایمان سے بتائیے، اگر کہیں کسی کے پاس ہیرا ہو اور سونے کی ڈلی ہو، اگر وہ گندی نالی میں گر جائے تو کیا ہم اس ہیرے کو، اس سونے کی ڈلی کو اس گندی نالی میں گرا ہوا چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ کہیں گے گندگی لگ گئی۔ نہیں، اگر اچھی بات ہے، اچھی چیز ہے، اس کو گندگی سے نکالو، نکال کر اس کو صاف کرو اور صاف کر کے اپنے کام میں لگاؤ۔ یہ دانائی ہے۔ یہی چیز میرے پیغمبر نے فرمائی ہے، اچھی بات، اچھی ہی جو دانائی کی بات کہیں سے مل جائے اس کو لے لینی چاہیے، بے شک وہ کافر سے کیوں نہ ملے۔ قرآن مقدس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت تبلیغ کی، توحید کا پیغام دیا۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ یہ انداز ہے میرے نبی کا۔ انداز کیا ہے؟ اچھے انداز کے اندر دعوت دو، پیارے انداز کے اندر دعوت دو۔ دعوت دینا میرے نبی کا سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے طریقہ اختیار کیا، لیکن میرے بھائی، کفر باپ جو کفر کا سرغنہ تھا، اس نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں کی توہین سے باز نہیں آئے گا؟ اللہ اکبر! ذرا غور کر، جھوٹے خداؤں کا پجاری آج اپنے جھوٹے مذہب کے لیے کہاں تک جا رہا ہے، اس کی سوچ کیا ہے؟ کہا اراغب انت عن آلہتی، میرے خداؤں کی توہین سے تو باز نہیں آئے گا؟ اگر تو باز نہ آیا
لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، اگر تو میرے خداؤں کی توہین سے باز نہ آیا میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ یہ جھوٹے خداؤں کے پجاری کا یہ کردار ہے، یہ جذبہ ہے۔ ایمان سے بتائیے، آج میرا اور آپ کا، ہم سچے خدا کو ماننے والے، سچے رسول کو ماننے والے، سچے قرآن کو ماننے والے، کیا ہمارا یہ مذہب، کیا یہ جذبہ، یہ غیرت، کیا آج میرے اور آپ کے اندر ہے؟ ہم کہاں کہہ سکتے ہیں؟ اگر آج کے مسلمان کے پاس یہ غیرت ہوتی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا کی تاریخ میں میرے پیغمبر کا کبھی بھی کوئی خاکے نہیں بنا سکتا تھا، میرے نبی کی کوئی توہین نہیں کر سکتا تھا، میرے پیغمبر کے صحابہ کی کوئی توہین نہیں کر سکتا تھا۔ وجہ کیا ہے کہ آج یہ مذہبی غیرت میرے اور آپ کے اندر نہیں رہی، جس کی وجہ سے آج جس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ انہوں نے دولت کے منہ کھول دیے اور کہا جتنے اخراجات آتے ہیں ساری دولت لگا دی جائے، لیکن مسلمان ان مسلمانوں کو واپس لایا جائے، لا کر سزا دی جائے، ان کو دوسروں کے لیے عبرت بنایا جائے۔ یہ منصوبہ بنا کر حضرت اس وقت عمر بن عاص کو اس کی قیادت دے کر حبشہ کی طرف روانہ کر دیا۔ عمر بن عاص اس وقت کو لے کر گیا، جا کر سب سے پہلے بادشاہ کے کارندوں کو خریدا گیا، بادشاہ کے وہاں پر افسروں کو خریدا گیا، درباریوں کو خریدا گیا، دولت کے ڈھیر کھولے گئے، تحفے اور تحائف دیے گئے، ان کو دے کر ان سے کہا گیا کہ ہماری ملاقات کرائی جائے۔ کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو نجاشی کے بادشاہ کے دربار میں پیش نہ ہونے دیا جائے۔ نجاشی کا ویسے ہی دماغ خراب کر کے، ویسے ہی اس کو برگلا کر اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالا گیا۔ اس پر دولت خرچ کی گئی، درباریوں کو خریدا گیا، رشوتیں دی گئی اور بادشاہ سے ملاقات کا ٹائم متعین ہو گیا۔ مسلمان بھائی، بادشاہ کے دربار میں عمر بن عاص پیش ہوا۔ اللہ اکبر! سب سے پہلے عمر بن عاص نے جا کر نجاشی کے دربار میں جا کر نجاشی کو سجدہ کیا۔ اللہ اکبر! آج بتوں کے پجاری نے جا کر نجاشی کے دربار میں سر جھکایا، سر جھکا کر پیش ہوا۔ نجاشی نے سوال کیا، جی کیوں آئے ہو؟ عمر بن عاص نے بڑی اچھی انداز میں خطاب کیا کہ ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم مکہ کے رہنے والے ہیں، اپنے آباء و اجداد پر قدم ہیں، لیکن کچھ لوگ ہمارے باغی ہیں جنہوں نے ہمارا دین چھوڑا، ہماری برادری چھوڑی اور یہاں تمہارے پاس آ گئے، اور یہاں آ کر چلو آپ کا دین قبول کر لیتے، عیسائیت قبول کر لیتے۔ انہوں نے آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا اور دنیا کے بڑے بڑے ادیان میں سے کوئی دین قبول نہیں کیا، نیا دین ایک لے کے آ گئے، وہ چھوڑ کر وہ اس دین پر کاربند ہیں۔ یہ ہمارے باغی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دین پر پابند نہیں ہیں، یہ تخریب کار ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ تو فرقہ واریت پھیلانے والے ہیں۔ کوئی ایسا جملہ نہیں تھا جو آج نہیں ایمان سچے، آج مسلمانوں پر، دین والوں پر جو آج فٹ نہیں کیے جاتے۔ جو کچھ آج کہا جاتا ہے
اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے عمر بن عاص تو اسلام کا دشمن تھا، بتوں کا پجاری تھا، وہ تو کہہ سکتے تھے، لیکن دکھ یہ آتا ہے کہ آج دین والوں کو، حق والوں کو، مسجد اور مدرسے والوں کو، علماء کو، آج دین پر چلنے والوں کو وہ تانے جو عمر بن عاص محمد رسول اللہ کے غلاموں پر لگا رہے تھے، وہ آج کے مسلمان نام نہاد میرا اور آپ کا حکمران، آج یہ استعمال لفظ ہمارے لیے دین والوں کے لیے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کفار مکہ بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ استعمال کرتے تھے۔ آج کا حکمران اپنے آپ پر مسلمان کا لیبل لگا کر، اب پاکستان کے سربراہ بن کر اور ریاست مدینہ کے دعوے دار بن کر آج دین والوں کو آج کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ دہشت گرد ہے، یہ تخریب کار ہے، یہ فرقہ واریت ہے، یہ لڑانے والے ہیں۔ یہی الزام میرے نبی پر بھی لگایا گیا اور یہی الزام محمد کے غلاموں پر بھی لگایا گیا۔ نجاشی کے سامنے عمر بن عاص نے اس انداز میں گفتگو کی، اللہ اکبر۔ نجاشی بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات میں سمجھ لی، لیکن میرا ایک اصول ہے، میرا ایک قانون ہے، میں اس اصول کا پابند ہوں کہ کم از کم دونوں فریقوں کی بات سننی چاہیے، بغیر سنے بات نہیں کرنی چاہیے۔ تم نے کہہ دیا ٹھیک ہے، لیکن کم از کم میں ان کو بلا کر بھی تو پوچھ لوں بھی تم کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ مسلمان بھائی، اسی وقت آرڈر ہوا، پولیس کو آرڈر کر کے کہا ان مسلمانوں کو گرفتار کرو اور عدالت میں پیش کرو، بادشاہ کے دربار میں پیش کرو۔ پولیس دوڑی، جا کر مسلمانوں کو کہا چلو جا کر بادشاہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ صحابہ کرام نے تیاری فرمائی، تیاری فرما کر آپ نے بیوی بچوں کو کہا تم دعاؤں پہ لگ جاؤ اور ہم بادشاہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ مسلمان بھائی، راستے کے اندر طے ہوا، پولیس تو لے کر چل پڑی، راستے کے اندر مشاورت میں طے ہوا کیا کیا جائے۔ اگر نجاشی عیسائی بادشاہ ہے، اس کے دربار میں تو جا کے سجدہ کرنا پڑے گا، اگر سجدہ نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر دین چھوڑنا پڑا تو پھر کیا بنے گا؟ اگر عقیدہ چھوڑنا پڑا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہمیں واپس بھیج جانا پڑا تو پھر کیا ہوگا؟ اور وہاں پر گفتگو کون کرے گا؟ ان پر مشاورت کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فیصلہ کیا کہ ہم نے سجدہ نہیں کرنا، جو کچھ ہو جائے ہم اپنے عقیدے پر پابند رہیں گے، غیر اللہ کے سر کو سجدہ نہیں کیا جائے گا، جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، جان جاتی ہے جائے، لیکن اپنا عقیدہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور گفتگو کے لیے حضرت جعفر طیار، کون جعفر؟ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، ان کو متعین کیا گیا کہ تم نے وہاں پر گفتگو کرنی ہے۔ صحابہ کرام نجاشی کے دربار میں پیش ہوئے اور اندر داخل ہوئے تو کسی مسلمان نے نجاشی کو سجدہ نہیں کیا۔ ایک دفعہ سناٹا چھا گیا، سناٹا تو چھا گیا کہ مسلمان آ گئے، لیکن ساتھ ہی درباریوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ کیا کہا؟
ہاں جی دیکھو یہ گستاخ آ گئے، یہ بے ادب آ گئے، ان کو بڑوں کا ادب نہیں ہے، گستاخ ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ کوئی ایسا الزام آج نہیں ہے جو اس زمانے کے مسلمانوں پہ نہیں لگا گیا۔ آج ہمیں بھی کہا جائے یہ ولیوں کے گستاخ ہے، یہ نبی کے گستاخ ہے۔ ارے پاگلو، تمہارا عقیدہ کیا بن گیا؟ سوچے کیا بن گئی؟ کیا نبی کا گستاخ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اولیاء کا گستاخ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اصحاب کا گستاخ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اللہ کیا سوچے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے وہ صحابہ کی گستاخی تو برداشت نہیں کر رہا، تو وہ صحابہ کا، وہ نبی کا گستاخ کیسے ہو سکتا؟ کہا جی گستاخ ہے، دیکھو جی سجدہ نہیں کیا۔ نجاشی نے پہلا سوال جعفر طیار سے کیا، آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر طیار نے بڑے مؤدبانہ انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، یہاں تک ہم اپنے قائد، اپنے پیشوا، اپنے نبی کے سامنے بھی سجدہ نہیں کرتے، تو ہم آپ کو کیسے سجدہ کر سکتے ہیں؟ ہم غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ نجاشی نے دوسرا سے سوال کیا کہ تم نے کون سا دین قبول کیا؟ تم اپنے آبائی دین کو بھی چھوڑا، ہمارا دین بھی اختیار نہیں کیا، تو پھر کون سا دین تم نے اختیار کیا؟ حضرت جعفر طیار نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم بتوں کے پجاری تھے، مردار کھاتے تھے، قطع تعلق کیا کرتے تھے، قطع رحمی کرنا ہمارا پیشہ تھا، وعدہ خلافیاں کرنا ہمارا نصب العین تھا، ہم ظلم و ستم کی داستانیں دہرانے والے تھے، ہم انسانوں پر کیا جانوروں پر ظلم کرنے والے تھے، ہمارے اندر تہذیب و تمدن نہیں تھا، ہم جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہم پہ رحم فرمایا، ایک شخصیت آئی، اس شخصیت نے آ کر ہمیں محبت کا پیغام دیا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا، ہمیں انسانیت سکھائی، ہمیں ادب و احترام سکھایا، ہمیں جذبہ ایثار سکھایا، ہمیں پیار و محبت سکھایا، ہم ایک دوسرے پر مہربان ہوئے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مہربانیاں کرنے والے بنے۔ ہمیں تو ان جانوروں کے پڑے سے انسانیت کی طرف لانے والا وہ پیغمبر تھے، انہوں نے ہاں کہ ہمیں دعوت دی، ہم نے قبول کر لیا، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس پیغمبر نے آ کے بتایا کہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، اس نبی نے آ کے ہمیں بتایا کہ انسانوں پر کیا جانوروں پہ بھی ظلم نہیں کرنا، اس نبی نے آ کر ہمیں سکھایا کہ آپس میں محبتیں پیدا کرو، آپس میں یکجہتیاں پیدا کرو، ہمسائے کا خیال کرو، اچھائیوں کی دعوت دی۔ اس نبی نے ہمیں بلایا، ہمیں درندوں سے انسان بنایا، اور ہم انسان بن کر اس دین پہ آ گئے۔ بے مثال تقریر کی، وہ الفاظ میری زبان تو نہیں کہہ سکتی، جو زبان جعفر طیار کی تھی، جو جذبہ جعفر طیار کا تھا، اور اسی فرمایا کہ اسی نبی پر ایک کتاب اتری، وہ کتاب ہمیں تعلیم سکھائی، اور ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے بن گئے۔ اللہ اکبر۔ نجاشی کہنے لگا، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس پر اترنے والی کتاب جو تم کہتے ہو اس پر کتاب اتری ہے، وہ کتاب ہمیں سکھاؤ، سناؤ۔ اس وقت
جب یہ وفد مکہ سے روانہ ہونے لگا، اس سے پہلے سورہ مریم نازل ہوئی میرے نبی کی ذات پر، تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سورہ مریم سکھائی اور یہ مریم کا تحفہ دے کر حبشہ کی طرف روانہ کیا۔ بس اس نے کہا کہ مجھے سناؤ تمہارے نبی پر اترنے والی وہ کتاب کون سی؟ مسلمان بھائی، یہ قرآن تو قرآن ہے، یہ قرآن وہ قرآن ہے۔ آج اس قرآن کے اندر بڑی تاثیر، یہ قرآن تو وہ قرآن ہے جو آسمانوں پر پیش کیا گیا، جو زمینوں پر پیش کیا گیا، جو پہاڑوں پر پیش کیا گیا، سب نے اس قرآن کے وزن کو اٹھانے سے ہاتھ باندھ لیے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس قرآن کو اٹھایا ہے، اس کا برداشت کیا ہے، تو انسان نے برداشت کیا ہے۔ یہ قرآن تو وہ قرآن ہے جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر اتار دیتے، پہاڑ بھی اس قرآن کے ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جس قرآن نے کی تاثیر یہ ہے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جس قرآن کی تلاوت آج فاطمہ بنت خطاب نے عمر کے سامنے کی ہے، جو کفر کے اندر جلغار کرنے والا تھا، جو کفر کے اندر سب سے سخت ترین انسان تھا۔ جب فاطمہ بنت خطاب کی زبان سے عمر نے قرآن کو سنا، قرآن نے عمر کے زندگی کو بدل دیا، اندر کی زندگی کو بدل دیا۔ قرآن تو زندگیاں بدلنے والا ہے۔ آج اسی قرآن کا سوال نجاشی نے کہا، جعفر طیار اس نبی کا قرآن سکھائے سنائیے۔ بس پھر کیا تھا، نبی کا غلام ہو، محمد کی غلامی کا توق پہنا ہوا ہو، اور جعفر طیار کی زبان ہو، اور نجاشی کا دربار ہو، تو حضرت جعفر طیار نے پھر قرآن شروع کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء رب شقيا۔ اللہ، سورہ مریم کی ابتدائی آیات جعفر طیار کی زبان سے جب یہ قرآن کی تلاوت ہو رہی، جب اس کی ایک رکوع کی تلاوت جعفر طیار نے کی، جعفر طیار نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، آنکھیں بند کی ہوئی تھی، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب قرآن کا ایک رکوع سنا کر جعفر طیار نے اپنی آنکھیں کھولی تو نجاشی کے دربار کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، درباری بھی رو رہے تھے، سب کے آنسوؤں سے آج سب رو رہے تھے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جس نے نجاشی کے دربار میں آ کر سارے کفر کو رلا کے رکھ دیا۔ مسلمان بھائی، تھوڑا سا ایک سوال ضرور کرتا ہوں، آخر بات کیا ہے؟ فاطمہ نے قرآن سنایا بھائی کو، عمر کی زندگی بدل گئی۔ قرآن کہتا ہے پہاڑوں کے پر اترتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جعفر طیار نے کفر کے میدان میں، نجاشی کے دربار میں قرآن سنایا تو کفر سارا رونے لگ گیا۔ آج یہ قرآن ہم پہ کیوں نہیں اثر انداز ہوتا؟ یہ قرآن ہماری تبدیلیاں کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ آج ہماری زبانوں کے اندر وہ تاثیر رہی، نہ آج ہماری زبانوں دلوں کے اندر وہ جذبہ رہا
ہم نے قرآن سے وابستگی چھوڑ دی، قرآن سے پیار چھوڑ دیا، قرآن سے لگاؤ چھوڑ دیا۔ آج میرے اور آپ کے ہاں ناولوں کی حیثیت ہے، اخبار کی حیثیت ہے، دنیا کے تاریخ اور ڈراموں کی حیثیت ہے۔ کمال کی بات ہے، میں تو گزشتہ دنوں سوچ رہا تھا کہ وہ ایک ڈرامہ چلا، میں تم میرے ساتھ ہو، اس میں وہ شخص مر گیا، تاریخ بتا رہی ہے، میڈیا بول رہا ہے کہ ڈرامے میں مرنے والوں کے لیے دیکھ کر لوگ رو رہے۔ واہ واہ، کیا اس قوم کی سوچ مر گئی؟ ایک بندہ ڈرامے میں مرا، وہ ڈرامہ کر کے مر گیا، تجھے آنسو بہا رہے ہو، لوگوں کی ہچکیاں بن گئی ہے، دکھ سے کہنا پڑتا ہے ارے ڈرامے میں مرنے والے کے لیے قوم درد رکھتی ہے، کشمیر میں مرنے والوں کے لیے کوئی درد نہیں۔ وہ بچیاں نہیں، ان کے پر ظلم نہیں ہو رہا، اس ظلم کو سن کر آج اس کو کیوں مرا، کیوں آج قوم روئی؟ کیا کہہ رہے؟ اجی اس پر ظلم ہو گیا، اس کی بے وفائی ہو گئی، اس کو بے وفائی کی حالت میں مر گیا۔ ارے ڈراموں میں بے وفائی پر مرنے والوں کے لیے آنسو بہا رہے ہو، حقیقت میں کشمیری بچیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، جاؤ جا کر ان بچیوں سے پوچھو، ان کی ماں سے پوچھو جن کی بچیوں کے جنازے اٹھ گئے ہیں، ان سے پوچھو کہ یہ کیا داستانیں ہیں۔ کوئی نہیں، کوئی قوم نہیں روئی۔ 5 فروری آئی، تم نے جلسے و جلوس کر کے اپنی سیاستیں چمکا لی، کیا تمہاری سیاستوں سے کشمیر آزاد ہوگا؟ کبھی نہیں آزاد ہو سکتا۔ ہاں کہتے کہ ہم احتجاج کریں گے، تمہارے احتجاج کو کون سمجھتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ تمہارے ملک میں لال مسجد پر ظلم و ستم کی داستانیں دہرائی گئی، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا گیا، آگ برسا دی گئی، قرآن چڑھا دیے گئے، مسجدوں کی توہین کر دی گئی۔ کسی ملک کو، کسی قوم کو درد نہیں آیا، کوئی نہیں رویا۔ اب بھی یہی کچھ ہو رہا۔ چلو وہ تو مشرف تھا، بدین تھا، اب آج 3 دن تک محاصرہ اب رہا لال مسجد کی بچیوں کے لیے، کسی کھانا بند کر دیا گیا۔ ظالموں کس منہ سے احتجاج کرتے ہو؟ اگر تم لال مسجد کی باپردہ مستورات کے لیے کھانا بند کرو گے تو پھر انڈیا سے تم کیا تصور کرو گے کہ وہ مسلمان بچیوں کے لیے کھانا پہنچائیں گے؟ تم راستے دے رہے ہو، تم طریقے سمجھا رہے ہو کہ ہم بھی ظلم کرتے ہیں دین والوں پر، ہم بھی ظلم کرتے ہیں قرآن والوں پر، ہم بھی ظلم کرتے ہیں مسجد والوں پر۔ تم بھی ظلم کرو۔ بیس کیا بنایا جا رہا ہے؟ لو جی، جامعہ حفصہ کی زمین، سرکاری زمین پر قبضہ کر لیا۔ اگر سرکاری زمین پر قرآن کا مدرسہ بنا لیا تو ظلم ہو گیا؟ کیا وہ سرکاری زمین نہیں جو تم نے سکھوں کو دی ہے؟ وہ بھی تو سرکاری زمین تھی۔ جہاں پہ تم نے ہندوؤں کے مندر 400 بنائے ہیں، کیا وہ سرکاری زمین نہیں تھی؟ کیا وہ سرکاری زمین پر اگر بندر بن جائے، اگر کوریڈور بن جائے، سکھوں کی عبادت گاہ بن جائے تو جائز ہے، اور مسجد اور مدرسہ بن جائے تو ظلم ہے؟ انسانیت ہے تمہاری؟ مساجد جہاں چاہو بنا سکتے، مدرسے کے لیے، قرآن کے لیے آج نہیں دیا جا رہا۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ مسلمان بھائی، آج قرآن کی عظمت مسلمان کے دل اور دماغ سے نکل گئی۔ اللہ ہمیں معاف کرتے۔ میں گلہ کیا کرتا ہوں کہ آج کا مسلمان
ہم نے آج ہر دین کو مذاق بنایا. میرے پاس کئی دفعہ لوگ آتے ہیں, مولوی صاحب بچے دے دو. کیا کرنا ہے؟ اپنی دکان میں برکت کے لیے قرآن پڑھانا ہے. اچھا ساتھ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اسی جی کھانا کھلاؤں گے, نال پیسے بھی دے دیں گے. ہائے ہائے, دین کو تم نے رینٹ دین بنایا ہوا ہے, رینٹ پہ چلایا ہوا ہے. کہ تمہاری سوچ ہے کہ کھانے کے عوض قرآن پڑھاؤ گے, پیسوں کے عوض قرآن پڑھاؤ گے, تو کیا خاک تمہاری دکان میں برکت ہوگی, تمہارے گھر میں برکت ہوگی؟ میں کہا کرتا ہوں کہ خدا را یہ عمل چھوڑ دو. کرائے پر دین نہ پڑھاؤ, کرائے پر قرآن نہ پڑھاؤ. اگر برکت چاہتے ہو, دکان والا صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھے, فجر کی نماز پڑھ کر جا کے دکان کھولے, دکان کھول کر وہاں بیٹھ کر صرف ایک صفحہ قرآن پڑھے, خدا کی قسم جو برکت تمہارے پڑھنے میں ہوگی وہ بچوں کے کرائے پہ لانے کے لیے برکت نہیں ہو سکتی. تم نے قرآن چھوڑ دیا, اخبار پورے کا پورا پڑھ لیتے ہو, اٹھ کر ناولیں پوری کی پوری پڑھ لیتے ہو, نہیں پڑھتے تو قرآن کی تلاوت. قرآن آتے ہی نہیں, قرآن پڑھنے نہیں ہوتے. ہماری نسلوں کو, ہم اپنے بچوں کو قرآن کب پڑھاتے؟ کبھی غور کر, تیرا بچہ جو رب نے دیا, اولاد دینے والا. میں نے قرآن کی جو آیات پڑھی ہے, ان قرآن کی آیات میں سورہ مریم کی ابتدائی آیات میں کیا ہے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں, اولاد نہیں ہے, اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا اذ نادى ربہ نداء خفیا. وقت کا نبی خدا کے دربار میں دامن پھیلا کے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ مجھے اولاد دے دے. اذ نادى ربہ نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. اللہ میں بوڑھا ہو گیا, میں بڑھاپے کی دہلیز پہ آ گیا, لیکن اولاد نہیں ہے, تو اولاد دے دے. نبی نے بتا دیا اولاد کا خزانہ صرف رب کے پاس, انبیاء کے پاس نہیں ہے, ولیوں کے پاس نہیں ہے, دنیا کے پاس نہیں ہے. للہ ملک السماوات والارض, اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمین کی ملکیت. یخلق ما یشاء, جس کو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, وہ اگر چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے. وہ یہب لمن یشاء الذکور, اور وہ چاہتا ہے تو بیٹے دے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, وہ چاہے تو بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, وہ چاہے تو بانجھ کر دیتا ہے. دنیا کے ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں لیکن اولاد نہیں مل سکتی. نبی مانگ رہا ہے میں خدا کے دربار سے, اللہ نداء خفیہ. قرآن کہتا ہے نبی, وقت کا نبی حضرت زکریا علیہ السلام خدا کے دربار میں تنہائی میں بیٹھ کر رو رہا ہے, اللہ مجھے بیٹا عطا کر. جب نبی نے خدا سے مانگا, وہ بتا دیا قرآن نے کہ مانگا نہ ہے تو خدا سے مانگ, اور جب خدا سے کوئی مانگتا ہے تو پھر خدا دیتا بھی ہے. کہا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں بچہ کون دے گا؟ قرآن نے کیا کہا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, تو نے نبی ہو کر میرے سامنے دامن پھیلایا, بیٹا مانگا, دیکھ میں خدا تجھے دیتا ہوں, بیٹا بھی دیتا ہوں اور بیٹا بھی نبی دیتا ہوں. اس کا نام بھی یحییٰ رکھتا. مانگ کے دیکھ, اس رب سے مانگ جس کے در سے نبی مانگتے آئے. ہم بھی مانگیں گے تو پھر آئے گا. مانگو. تم نے قرآن چھوڑا, نبی کا دین چھوڑا, مسجدیں چھوڑی, پیغمبر کی سنتیں چھوڑی, آج روتے پھر رہے ہیں. کرونا وائرس آ گیا پاکستان کو,
ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیوں؟ جب خدا کی پکڑیں آئیں گی، یہ خدا کے عذاب آئیں گے تم پر، ٹڈی دل آیا ہے، اٹھاؤ قرآن کا منظر، قرآن کی تعلیم پڑھو۔ یہ عذاب فرعون کی قوم پہ آئے تھے، ڈڈیاں برسی تھی، ٹڈیاں برسی تھی، جوئیں برسی تھی، یہ عذاب کہاں سے آئے تھے؟ یہ قرآن بتائے گا تمہیں فرعون کی قوم پہ آئے تھے۔ جب حکمران بغاوت پہ اتر آئے، جب حکمران مساجدوں کا محاصرہ کرنے لگ جائیں، جب حکمران جامعہ حفصہ کے بچیوں کا محاصرہ کرنے لگ جائیں، قرآن پڑھنے والوں پر ظلم و ستم کی داستانیں دہرائی جائے، پھر کورونا وائرس نہیں آئے گا، پھر خدا کے عذاب نہیں آئیں گے تو اور کیا آئے گا؟ انتظام کر لو۔ وہ سپر طاقت بن کے بیٹھی تھی تو تم سمے بھول گئے ہو، خدا کو بھولو نہیں، نچا اس کے تحمل پر، بڑی بے ڈھب ہے گرفت اس کی، نچا اس کی دیر گیری پر کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ وہ جب پکڑنے پہ آتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کون ہے، وہ چائنا جس کو دوست بنا کے بیٹھے تھے، جو دنیا کی معیشت پہ چھایا ہوا تھا، رب نے بتا دیا ایک جھٹکے میں، دیکھ مجھے رب نہیں مانتا تو پھر دیکھ تیری معیشت کہاں جاتی ہے۔ تو معیشت کے بل بوتے پر خدا بن کے بیٹھا تھا، میں خدا ہو کر تجھے جھنجھوڑ کر بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ایک کرونا وائرس کا جو آج اس کا سدے باب کر کے دکھا، نہیں آ کر سکے گا۔ کہاں گئے سپر طاقتیں، کہاں گئے مسائل؟ ایک ایک دن کے اندر ہزاروں بستروں کا ہسپتال بنانے والا، لیکن ابھی تک اپنی قوم پر قبضہ نہیں کر سکا، اس بیماری پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ تم بھی نہیں کر سکو گے۔ تم جس انداز میں عمران خان صاحب، میری عادت نہیں ہے، میں سیاسی لوگ آدمی نہیں، ہاں مذہب کا میرا تعلق ہے، لیکن ذرا غور کر لے، اس اقتدار کے نشے پر مشرف بیٹھ کر لال مسجد پر ظلم و ستم کی داستانیں دہرائی تھی، آج دیکھ بیٹھا ہوا ہے، کسی اس کو بیماری کا علاج نہیں مل رہا، چار پائی پہ رینگ رینگ رہا ہے، موت نہیں آ رہی۔ یہی انجام تیرا بھی ہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ انہی بچوں کی بچیوں کو چھیڑتے، انہی مدارس میں ظلم کرتے ہو۔ ظلم کیا، جب جرم کیا کیا؟ وہ باپردہ باحیا مستورات بیٹیاں جو قرآن پڑھنے والی، جو دین پڑھنے والی، تم نے سرکاری زمین پہ قبضہ کیا، تیرے ایم پی ایم این او نے قبضہ کر رکھا ہے، تیرے بڑیروں نے قبضہ کر رکھا ہے، آج تک وہ قبضے تو تم چھڑا نہیں سکے۔ تمہیں مدرسے والی، ان دین و قرآن پڑھنے والی، یہ چیزیں تو تمہارا حق بنتا ہے بحیثیت حکمران، مساجدیں بنانا۔ جاؤ جا کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت دیکھو، 700 جامع مسجد بنائی، کئی ہزار مساجد تعمیر کی ہے۔ یہ جس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، اس ریاست مدینہ کے سربراہوں کی زندگیاں تو پڑھو، ان کی شکلیں دیکھو، اپنی شکلیں دیکھو، ان کے کرتوت دیکھو، تمہارے کرتوت دیکھو، ان کے اعمال دیکھو، اپنے اعمال دیکھو۔ بدنام نہ کرو ریاست مدینہ کو۔ مسلمان بھائی، میں عرض کر رہا تھا کہ جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی آیات تلاوت کی۔ اللہ اکبر، محمد کے غلام کی زبان سے قرآن نکلا، کفر رو رہا تھا، نجاشی بادشاہ عیسائی ہونے کے باوجود رو رہا تھا۔ حضرت جعفر طیار نے قرآن کی تلاوت بند کی، نجاشی نے اپنے آنسو پوچھے اور پوچھ کر قریش کے وفد کا سربراہ
عمر بن عاص کو کہا جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ عمر بن عاص ان درباریوں جنہوں نے پیسے کھائے تھے، جنہوں نے رشوتیں لی تھی، نجاشی کے دربار میں پیش کیا تھا، سب کی ذلت ہو گئی۔ کہا یہ لوگ نہیں جائیں گے، میں ان کو نہیں جانے دوں گا، جاؤ چلے جاؤ۔ دربار برخاست ہو گیا۔ باہر جا کر یہ وفد سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سر پکڑ کر بیٹھ کر کیا کہنے لگا؟ یار اے محمد دا جادو اتنے بھی چل گیا، ہائے 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 ہائے۔ نہیں پہچانا جنہوں نے محمد کی ذات کو، وہ جادوگر ہی سمجھتے رہے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ جادوگر کیا ہوتا ہے، نبی کیا ہوتا ہے۔ نبوت اور جادوگر کو ملانے والی قوم برباد ہو جائے۔ پہچان پیدا کرو، نظر پیدا کرو، پہچان پیدا کرو، صاحب نظر بنو۔ تمہاری نظر کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ تم پہچان سکو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، مخلص کون ہے، دھوکے باز کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ آج میری قوم صاحب نظر نہیں ہے، ہر للو بھتو کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ اگر میری قوم صاحب نظر ہوتی تو آج اقتدار پر دین والے لوگ بیٹھے ہوتے، سچے لوگ بیٹھے ہوتے، صاحب شریعت لوگ بیٹھے ہوتے۔ اور آج میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ تم پاکستان کی اگر زندگی کی بھلائی چاہتے ہو، کامیابی اور ترقی چاہتے ہو، جب تک تم دیندار طبقہ، دیندار آدمی نہیں بٹھاؤ گے، خدا کا خوف والا نہیں بٹھاؤ گے، اس وقت تک یہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ ترقی ہوگی محمد کی غلامی میں، ترقی ہوگی دین کی سربلندی میں۔ تم دین کو بلند کر دو، خدا کی قسم ساری کامیابیاں تمہارے قدم چومیں۔ آؤ اس میں، لیکن کفار باوجود اس کے جا کر انہوں نے اپنی ہار نہیں مانی، جد و جہد میں لگ گئے۔ عمر بن عاص کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے گھبراؤ نہیں، میں ان کا انتقام لے کر رہوں گا۔ پھر اور تحفے دیے، درباریوں کو اور پیسے لگائے، درباریوں کو پیسہ لگایا۔ میں نے ابتدا میں کہا کہ کفار مکہ نے اپنے وفد کو بااختیار بنا کے دیا تھا کہ جتنی چاہے دولت لگ جائے، لیکن مسلمانوں کو تم نے حبشہ سے لے کر آنا ہے۔ یہ جذبہ تھا جھوٹے دین والوں کا، یہ جذبہ تھا بتوں کے پجاریوں کا کہ اپنے جھوٹے مذہب پر دولت نچھاور کر رہے ہیں۔ اور سچے دین والے آج جب ان کو دین پر قربانی کے دینے کا وقت آ جائے، میں اکثر اپنی جھولی کے نوٹوں کو دیکھتا ہوں تو پھٹے ہوئے مجھے نظر آتے، جو نہیں چلتے وہ مسجدی چوڑی سے چڑھ دو۔ یہ میری قوم کا جذبہ ہے۔ کیا سوچ ہے؟ قرآن کہتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کہتا ہے وہ چیز خدا کی راہ میں دو جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے، اسی پاٹی ہوئی دینی ہے۔ جب سارا چلنے کے قابل نہ ہو وہ نوٹ مسیطے ڈال دو۔ میں کئی دفعہ گلا کھولتا ہوں تو نقلی نوٹ ملتے ہیں، میں ڈالتا ہوں۔ یہ میری میں قوم کے جذبات بتا رہا ہوں، میں اپنی قوم کی حالات بتا رہا ہوں۔ کبھی غلطی سے مجھے آج تک غلطی سے کبھی بڑا نوٹ کبھی نظر نہیں آیا، چھوٹے تو چھوٹا نظر آیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کتے 10 والا بھی بند ہو گیا تو میری قوم پریشان ہو جائے کہ ہون مسیطے کی پائیے، ہون تے 10 5 والے تو ہے ہی نہیں۔ ٹھیپے بھی آج کل قوم ڈال دیتی۔
جو تمہارا بچہ نہیں لیتا وہ تم مسجدوں کے لیے. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ عمرو بن عاص نے کہا کہ پیسے لگاؤ اور بادشاہ کے دربار میں ایک دفعہ پھر پیش ہو کر ہماری بات سن لی اور کہا میں ایسا فارمولہ استعمال کروں گا کہ بادشاہ ان کو جوتے مار کے نکالے. ان کو کیا معلوم تھا کہ پاگلو یہ عزتیں دینے والا خدا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزتیں اور ذلتیں دینے والا خدا ہوگا. نہیں ذلیل کر سکتے تم اگر خدا عزتیں دینے پہ آ جائے, اور اگر خدا ذلیل کرنے پہ آ جائے تم عزتیں نہیں دے سکتے. تمہارا اقتدار بھی عزتیں نہیں, تمہاری جماعتیں بھی عزتیں نہیں. نواز شریف کو عزت مل گئی, 3 مرتبہ وزیر اعظم بن کر بھی عزت نہیں. آصف سرلاری کو عزت مل گئی, آج جیلیں بھگت رہے. آج میں ایک انٹرویو سن رہا تھا, شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہا تھا ہم نے جیلیں برداشت کی, ہم نے کوٹریوں میں بند ہوئے. میں نے کہا جناب تم نے تو یہ دن 1 راتیں گزاری ہے, ہم نے تو پوری زندگی گزاری ہے اس طرح. ہم نے تو یہ کوٹریاں تم نے اب دیکھی ہے, ہمیں تمہارے دور میں ہم نے کئی مرتبہ دیکھی. اگر ہم محمد کے غلام ہو کر, مسجد و محراب کے وارث ہو کر اگر ہم جیل برداشت کر سکتے ہیں تو تمہیں تکلیف کیوں آ رہی؟ تم تو اقتدار پر بیٹھے. تم اگر دین والوں کو جیلوں پہ ڈالو گے, اس ہاتھ لے اس ہاتھ لے, خدا بڑا دینے پہ آتا ہے. وہ تو دکھاتا ہے کہ تم اگر دین والوں کو جیلوں میں ڈال سکتے ہو, خدا ایسا وقت بھی لا سکتا ہے تمہیں بھی جیلیں دیکھنی پڑے. لیکن تم ڈیل کر کے بھاگ جاؤ گے, ہم نہیں بھاگیں گے. ہم کہاں بھاگیں گے؟ ہمارا تو مرکز یہی, ہمارا تو محور یہ, ہم تو اسی مسلح کے وارث ہیں. ہم نے تو مسجد سے باہر جانا ہی نہیں. باہر تو تم جاؤ گے, باہر والے تو تم ہو, باہر لے تم ہو, ہم باہر لے نہیں ہیں. مسلمان بھائی, میں عرض کر رہا تھا, پھر بادشاہ کے دربار میں اگلے دن پھر پیشی ہوئی. کہا دونوں کو بلاؤ. بادشاہ نے پھر دونوں کو بلا لیا. اب عمرو بن عاص بولنے لگا تو حضرت جعفر طیار نے کہا بادشاہ سلامت, میرے 3 سوال ہیں, ان سے پہلے مجھے جواب دے. کہا کیا جواب ہے, سوال ہے؟ کہا پہلا سوال میرا یہ ہے, آپ ان سے پوچھئے کہ ہم کسی کے غلام ہیں یا آزاد ہیں. اگر تو ہم کسی کے غلام تھے اور غلامی سے بھاگ کر آئے ہیں تو پھر یہ ہمیں لے جا سکتے ہیں, اور اگر ہم آزاد تھے تو پھر یہ ہمیں لینے کیوں آئے؟ نجاشی نے پوچھا جی بتاؤ کیا ان میں تمہارا کوئی غلام ہے؟ کہا جی نہیں. کہا پھر تم لینے کیوں آئے؟ کہا دوسرا سوال ہمارا یہ ہے, کیا ہم نے ان میں سے کسی کا کوئی آدمی قتل کیا ہے یا ان کا مال لیا ہے, چوری کیا ہے؟ اگر ہم چور ہیں اور ہم نے ان کا کوئی قتل کیا ہے جس کے جرم کے اندر یہ ہمیں واپس لے جانا چاہتے ہیں تو بتائیں. نجاشی نے پوچھا تو عمرو بن عاص کہنے لگا نہیں جی. کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے ان کا کوئی قرض دینا ہے؟ اگر ہم ان کے مقروض ہیں اور پیسہ نہیں دے رہے تو پھر لے جانے کے یہ حقدار ہے, اور اگر مقروض نہیں تو پھر کیوں لے جاتے؟ نجاشی نے پوچھا کیا یہ تمہارے مقروض ہے؟ کہا نہیں جی. نجاشی نے کہا پھر تم کون ہوتے ہو یہ سوال کرنے والے کہ ان کو ہمارے حوالے کر. ابھی نجاشی کے دربار سے یہ فیصلہ ہونے والا تھا کہ جاؤ میں نہیں اس کو حوالے کرتا. اللہ اکبر. عمرو بن عاص نے نواں پینترا کھولا. کہا بادشاہ سلامت ہماری ایک بات اور سن لیجیے, آپ نے ان کو پہچانا نہیں ہے, یہ ہمارے ہی مخالف نہیں,
یہ تو آپ کے دین کے بھی مخالف ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بندہ کہتے ہیں, آپ خدا کا بیٹا مانتے ہیں. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں. پینترا بدلا عیسائی تھا, وہ عیسائی بادشاہ تھا. پینترا بدلا کہا جناب یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور بی بی مریم کو ان کی ماں مانتے ہیں. یہ تو ان پر الزام لگاتے ہیں. تھوڑی سی یہ بات سن کر نجاشی کا دماغ گھوما, لیکن بادشاہ تھا. کہا جعفر طیار سے کہ جعفر طیار بتاؤ تمہارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت جعفر طیار نے کہا بادشاہ سلامت, میرا عقیدہ وہ ہے جو عقیدہ میرے رب نے میرے نبی پر قرآن کی شکل میں نازل کیا. پہلے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی, اب انہوں نے ان آیات کی تلاوت کی. فاتت به قومها تحملوا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغیا. کہ جب حضرت مریم حاملہ ہو گئی اور بچہ پیدا ہو گیا, وہ بچہ لے کر قوم کے سامنے آئی تو قوم نے کیا کہا, یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغیا. نہ تیرا باپ گندا تھا نہ تیری ماں گندی تھی, یہ بچہ کہاں سے لائے. حضرت بی بی مریم نے کہا فاشارت الیہ, اور میری قوم والوں مجھ سے نہ پوچھو, پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھ لو. فاشارت الیہ, قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. پاگل ہو گئی, یہ چند دن کا بچہ کیا بولے گا. ابھی قوم نے یہ جملہ کہا تھا, عیسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن کے انداز میں اپنی اس کی گودی میں بول پڑے. کیا کہا, انی عبداللہ, اور میری قوم میں اللہ کا بندہ, میں اللہ کا بندہ. ہاں, جو الزام عمر بن عاص نے مسلمانوں پہ لگایا تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ مانتے, خدا کا بیٹا, تو قرآن کی آیت نے کہا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ہاں میں بندہ ضرور ہوں, لیکن مجھ پر اللہ نے کتاب نازل کی ہے اور مجھے خدا نے نبی بنا کر بھیجا. ہاں ہاں, یہ جملہ سننا تھا. نجاشی کے آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے. یہ قرآن زندگی بدلتا ہے, لیکن سچ یہ ہے کہ اس قرآن کو دل کی آنکھوں سے سننے والے, دل کے کانوں سے سننے والے بن جاؤ, پھر یہ قرآن تبدیلیاں پیدا کرتا. پھر نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آئے, اور آنسو جب آئے تو پوچھ کر کہنے لگا او قریش مکہ کے وقت نکل جاؤ یہاں سے. اور حضرت جعفر طیار کو مخاطب کر کے کہا تم مسلمان یہاں رہو, آرام سے رہو, اور میں آج مان چکا ہوں کہ تمہارا محمد نبی سچا ہے. میں تمہارا نبی, تمہارا قرآن بھی سچا, تمہارا نبی بھی سچا, تمہارا دین بھی سچا, اور میرا اس نبی کو جا کر میرا پیغام دے دو. اگر میرے پاس وقت ہوتا, میں امور سلطنت نہ ہوتی, تو میرے اس نبی کو پیغام پہنچا دو, میں تمہارے قدموں میں آ کر تمہاری قدم بوسی کرتا اور تم کلمہ پڑھتا. نجاشی نے یہ الفاظ حضرت جعفر طیار کو کہے, یہ پیغام میرے پیغمبر کی ذات کو پہنچا. میرے پیغمبر نے دامن پھیلا کے کہا اللہم اغفر للنجاشی, اللہ نجاشی کی بخشش کا فیصلہ فرما.
نجاشی نے میرے نبی کو بہت سے تحفے تحائف بھیجے. آؤ یہی احساس نہیں, اگلی بات بھی سنیے. انہی وقت کے اندر ایک عورت ہے. کون ہے وہ عورت؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے, ابو سفیان کی بیٹی. میرے آقا سرکار دو عالم وسلم سے کسی نے پوچھا, آقا یہ عائشہ پر الزام لگا ہے. عمر نے پوچھا, آقا عائشہ پر الزام لگا ہے, عام ہم سے پوچھتے ہو عائشہ کے بارے میں, آپ بتائیے کیا عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا؟ سرکار دو عالم وسلم نے فرمایا نہیں. فرمایا میں نے آج تک کسی عورت سے اپنا نکاح نہیں کیا جب تک کہ خدا کا فیصلہ نہیں آ گیا, اور آج تک میں نے اپنی بیٹی کا نکاح آج تک کسی سے نہیں کیا جب تک کہ خدا کا فیصلہ نہیں آ گیا. یعنی معلوم ہوا اگر ابو سفیان کی بیٹی سے اور امیر معاویہ کی بہن سے میرے نبی نے نکاح کیا تو یہ کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے. تو ابو معاویہ وہ میرے آج معاویہ کی بہن میرے نبی کا حرم ہے, میرے نبی کی زوجہ ہے, اور وہ نبی کی زوجہ میری اور آپ کی کیا لگتی ہے؟ وہ روحانی ماں ہے. اور تمہاری ماں کا بھائی تمہارا کیا لگتا ہے؟ ماموں لگتا ہے. وہ نبی کی بیوی معاویہ کی بہن وہ ہماری ماں ہے, اور اس کا بھائی معاویہ امت کا ماموں لگتا ہے. اور اس ماموں کی اسی ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو یوم وفات ہے جب میری قوم کنڈے بنا. کبھی سوچ لیا کرو یہ سازشیں کہاں تک جاتی ہے. تمہارے دل کی آخر جب زبان تک بات پہنچے گی تو مجھ تک ہی نہیں سارے جہاں تک بات پہنچے. مسلمان بھائیوں سوچا کرو. اور اگلی میں یہ نکاح کب ہوا؟ جب میرے پیغمبر نے نجاشی کو اپنا وکیل بنایا اور نجاشی نے محمد الرسول اللہ کی طرف سے وہ قبول کیا اور حبشہ کے اندر میرے نبی کا نکاح ہوا اور وکیل نجاشی بنا. اور مسلمان بھائی یہاں پر ایک مسئلہ اور بتاتا چلوں, لیکن میری عادت نہیں ہے میں اختلافی باتوں پہ چلا نہیں کرتا, لیکن کچھ بیس بن جاتی ہے. یہ نجاشی جب فوت ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آپ کو پہنچی اطلاع پہنچی کہ نجاشی فوت ہو گیا. آپ نے مدینہ منورہ کے اندر نجاشی کا جنازہ پڑھایا, جس کی بنیاد بنا کر ہمارے کچھ دوست غائبانہ نماز جنازہ کا وجوب کرتے ہیں کہ یہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے. ہمارے ہاں یہ جائز نہیں ہے. بعض دوستوں کے ہاں جائز ہے, میرا اختلاف نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں اس کا جواز. لیکن ان کے ہاں جواز کیا ہے کہ پیغمبر نے نجاشی کا جنازہ مدینہ میں پڑھایا. نجاشی کہاں دفن تھا؟ حبشہ کے اندر, اور میرے نبی نے جنازہ پڑھایا مدینہ کے اندر. جب میرے پیغمبر نے جنازہ پڑھا دیا تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کر عرض کی, آقا کیا نماز جنازہ آپ نے پڑھائی ہے؟ یہاں نجاشی کی تو میت ہے نہیں تھی, آپ نے کیسے پڑھا دی؟ میرے پیغمبر کا جملہ سنیے. میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے درمیان پردے ہٹا دیے. مجھے ان پردے ہٹانے کی وجہ سے مجھے نجاشی کی میت نظر آ رہی ہے. یہ وہی کیفیت ہے کہ جب میرا پیغمبر معراج سے واپس آئے تو اس وقت کفار نے کہا, تو کہتا ہے میں مسجد اقصی گیا, بتا مسجد اقصی کے الماریاں کتنی ہے, مسجد اقصی کے روشن دان کتنے ہیں. انہوں نے دیکھا ہوا تھا. سرکار دو عالم وسلم فرماتے ہیں
کہ میں تو ایک رات وہاں رہا تھا، رات کا کچھ حصہ رہا تھا، اب میرے اکثر نمازی جمعہ پڑھتے ہیں، لیکن آج اگر میں پوچھ لوں بتا ہماری الماریاں کتنی ہیں، اکثروں کو اب بھی نہیں پتا ہوگا، ہر جمعے آتے بیچارے، تو کوئی یہاں الماریاں گننے تھوڑی آتا ہے۔ تو کفار نے وہ سوال کیا بتاؤ کہ الماریاں کتنی ہے، روشن دان کتنے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھے پریشانی ہوگی کہ یہ عجیب سوال کر رہے، اور ان کو تو یاد تھا، ان کو جاتے تھے تجارت کے لیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے میرے درمیان سے پردے ہٹا، مجھے مسجد اقصی نظر آ رہی تھی، وہ پوچھتے تھے کتنی الماریاں ہیں، میں گن کے بتا دیتا تھا اتنی الماریاں، وہ پوچھتے تھے کتنے روشن دان ہیں، میں گن کے بتا دیتا تھا کتنے روشن دان۔ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ ہمارے نزدیک یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھا، میرے نبی کا معجزہ تھا، میرے نبی کو نظر آ رہا تھا اس لیے پڑھایا۔ ہاں کسی کو نظر آتا ہے تو پڑھا لیجئے، ہمیں اس پہ اختلاف نہیں، لیکن میری عادت ہے کہ میں اپنی بات کی دلیل ضرور دیا کرتا ہوں، کسی پر اختلاف نہیں کیا کرتا، لیکن بات نجاشی کی آئی ہے تو یہ بات میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے۔ مسلمان بھائی، میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ پہلی حبشہ کی ہجرت ہے جس میں مسلمانوں نے کردار ادا کیا ہے، قربانیاں دی ہے، اور مسلمانوں نے بتا دیا کہ عقیدے کے لیے، دین کے لیے، مساجد کے لیے، اپنے عقیدے کی بنیاد کے لیے جو قربانی دینے کا وقت آئے تو قربانی دینی چاہیے۔ اور جب میں یہ آخر کے لفظ کہنا تو میری قوم ٹلی ہو جاتی ہے۔